یاد رکھیے اس وقت تک کسی بھی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے، مکمل نہیں ہو سکتا ہے، جب تک وہ شخص اس بات کو ایمان لے کر نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے پیدا فرمایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کسی کو پیدا فرمایا اور نہ ہی آپ کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیدا فرمایا۔ اسلام کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہم کسی نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بیان کر سکتے ہیں، ایسا اس میں زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھا۔ یوسف علیہ السلام کی خصوصی کے حوالے سے، یوسف علیہ السلام کا اپنے جمال کے حوالے سے جو جانتے ہیں تو یہ بات معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام قرآن کا واقعہ موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب دکھایا گیا تو مصر کی خواتین کے ہاتھوں میں پھل رکھ دیا، وہ پھل کو کاٹ رہی تھی اور یوسف علیہ السلام کی زیارت کر رہی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی، اتنی زیادہ اس میں مدر ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، لیکن وہ پتہ تک نہ چلا۔ راجہ صدر غور کریے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جمال کا اندازہ کیا کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے زیارت سے بھی نہیں کی، کہ پھر ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہستی ہے جس پر ہم ایمان لے کر آئے۔ آج مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام سن کر ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سن کر ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھ کر ہی آپ کو ایمان لے کر آ جاتے ہیں، اور ایمان ہی لے کر نہیں آتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر ذرا برابر گستاخی کر دی جاتی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا کی بے ادبی کر دی جاتی ہے تو ممتاز قاضی جیسے کتنے مسلمان آتے ہیں رسول ہو چکے جو اپنی جان کو خزانہ پیش کرتے اسلام کا دین اور کیا یہی آج کے رسول زمانے میں ہوتے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ذاتی حیات مبارک کو انتظار کرتے اس کا کیا حال ہے۔ السلام اور میں سے بات کر حضور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں بلکہ امام عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پردے بشریت کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ فرمایا اگر ایک پردہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہر مبارک سے بشریت کا ہٹا دیا جاتا تو کسی انسان کی طاقت نہیں کی، ہمت نہیں کی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسلم مبارک کی زیارت کرے۔ اسلام کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن جمال والا ہم نے کبھی کسی کو نہیں اور فرماتے گویا پورا آفتاب سورج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں یعنی اتنا زیادہ روشن و منور تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاشی کی روایت فرماتے ہیں کہ چاندنی رات کی 14ویں رات چاند سورج آفتاب کے ساتھ چاند کی روشنی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے دھارے دار گھوڑا دیکھا لیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک نظر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا اور ایک نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا، ایک نظر چاند کی طرف کرتا۔ فرماتے بس میں ایک نظر کرتا جاتا اور میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت جمال کرتے، چاند سے زیادہ خوبصورت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حمایت حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام مشارق میں پھرا ہوں، تمام مغارب میں پھرا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ اس کا جمال والا، آپ سے زیادہ فضیلت والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو نہیں ملے۔ راجہ اسلام سرکار دو عالم موضوع بہت طویل ہے
اگر آپ جماعت کے حوالے سے بیان کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چہرے مبارک کے حوالے سے حدیث مبارک ہیں، جسم کے ایک ایک حصے کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ بے تحاشا بھری پڑی، لیکن ایک ایک دو حدیث مبارکہ ہر حوالے سے آپ کے سامنے بیان برادری اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی کیفیت یہ تھی ہے کہ آپ کے جسم مبارک کو خوشبو آیا کرتی، سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مبارک کے راوی اور ایک اور حدیث مبارک کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرا کرتے تھے وہ راستہ مہک جایا کرتا ہے، سبحان اللہ، اس سے خوشبو آیا کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا چاہتا تھا تو صحابی رسول اللہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص پہچاننا چاہتا تھا تو فرماتے وہ خوشبو سونگتا جاتا تھا، وہ پہچان گیا تو معلوم ہو جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشکیل دے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ برادر اسلام، اس طرح ایک اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی کسی بھی گلی سے اگر گزرا کرتا تو فرماتے وہ پوری کی پوری گلی جو ہے خوشبو سے مہک جایا کرتے، ہر گلی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو آیا کرتے، لوگ پہچان جایا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے جاتے۔ ایک اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں افضل کی خوشبو تھی وہ کستوری اور عنبر سے زیادہ بہترین، کستوری اور عنبر کی تمام خوشبو میں اعلیٰ خوشبو شمار کی جاتی ہے۔ فرمایا ان سے زیادہ اچھی خوشبو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں افضل کی خوشبو، یہی نہیں بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تابعیہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لایا کرتے اور آپ دوپہر کے وقت فیصلہ فرمایا کرتے تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلنگ پر آرام فرما ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پسینے مبارک نکلتا اس کو میں شیشی کے اندر جمع کر لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اب گزار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں سمجھ کیا کر رہی ہوں، تو عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے مبارک کو میں خوشبو میں جمع کر لی تھی، اب شیشے میں جمع کر لی اور پھر دوسری خوشبو میں کے اندر اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کر اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوشبو سب سے زیادہ گھر کی خوشبو ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی کی شادی ہے اور میرے پاس ایسا تحفہ نہیں ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنی بچی کو دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ایک بوتل لے کر آؤ، برتن لے کر آؤ، وہ شخص بوتل لے کر آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کڑھائیوں سے اس طرح کر کر اس بوتل کے اندر آپ پسینے مبارک اتارتے ہیں اور فرماتے جاؤ اپنی بچی کو کہنا کہ جب تمہاری شادی ہو اس پر اس میں تھوڑے سے اپنے جسم پر لگا لیا۔ برادران کو غور فرمائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کا وہ لڑکی جب بھی اس خوشبو میں سے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو جب بھی اپنے پسینے اپنے جسم پر لگایا کرتی تھی تو لوگ بتاتے ہیں کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پسینے مبارک کی خوشبو کا یہ عالم تھا کہ پورے مدینہ طیبہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے مبارک کی خوشبو میں اور لوگ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے مبارک کی خوشبو اور وہ پورا کا پورا گھر پورے مدینہ طیبہ میں خوشبو والے کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم مبارک اتنا زیادہ پاکیزہ تھا، صاف ستھرا تھا کہ کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھی بھی نہیں بیٹھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکھی کا یہ عالم ہے کہ مکھی چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بادشاہ، چاہے وہ فقیر ہو،
ہر کسی پر رہتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر کبھی بھی مس نہیں ہوئی۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کتنا ہی زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا تھا۔ اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم آپ مبارک کی بات کریں تو اس کے متعلق بھی آتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بہت ہی زیادہ سفید تھی، اور جو اندر آنکھوں کی گولدارا ہوتا ہے کالے کا، یہ بھی بہت زیادہ کالا، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے یہ عالم تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے جب نماز ختم فرمائی، نماز ختم فرمانے کے بعد فرمایا کہ لوگوں رکوع و سجود صحیح طرح کیا ہے، قیام صحیح طرح کیا ہے۔ فرمایا خدا کی قسم نہ مجھ سے تمہارا نماز کا پڑھنا جو ذرا برابر بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں تمہاری ہر چیز سے اچھی طرح واقع کرتا ہوں، تم کیا کر رہے ہو کس طرح کرتے ہو۔ اگر آپ غور کریں کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے، وہ پیچھے والے شخص کیا کر رہا ہے کیسے پتہ چلے؟ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے والے کو بھی دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام فرماتے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رات کے اندھیرے میں دیکھا کرتے تھے، بالکل اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن میں دیکھا کرتے تھے، بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی اسی طرح دیکھا کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کا کمال ہے۔